اب مثال کے طور پر وہ شور مچاتے ہیں، دیکھیں ان کا طریقہ دیکھیں کیا ہے، یہ ہم نے خود سنا کیا اچھا لگتا ہے پاک بیویوں کے نام ممبر سے لیے جا رہے ہیں. پوچھا جائے تم اپنی پاک بیوی کا نام نہیں لیتے حضرت عائشہ کا؟ تم تو غسل جنابت میں اور ہزار قسم کے سیکشول مسائل میں ان کا نام لیتے ہو کہ انہوں نے یہ فرمایا انہوں نے یہ فرمایا، لیکن آپ کو بڑے آرام سے کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ حضرت زینب کا نام نہ لیں. جب حضرت زینب کا نام لیں گے تو ان کی مظلومیت کا ذکر ہوگا، مظلومیت کا ذکر ہوگا تو ان کے باپ دادا کی جو ہے وہ پول کھلے گی. وہ بڑے پیار سے کہتے ہیں جی پاک بیویوں کا نام جو ہے گلی کوچوں میں لیا جا رہا ہے. بابا پاک بیویوں کا نام کا قرآن میں لکھا ہے کہ نہ لو؟ تم ہر جگہ کہتے ہو جی قرآن سے ثابت کرو، تو قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ پاک بیویوں کا نام نہ ہو؟ قرآن میں کہ حضرت آسیہ حضرت مریم کا نام نہیں ہے؟ قرآن میں حضرت آسیہ حضرت مریم کی تلاوت نہیں کرتے؟ تمہارے بقول حضرت فاطمہ زیادہ ہیں کہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ زیادہ ہے؟ اکثر اہل سنت حضرت مریم کو زیادہ کہتے ہیں. تو پھر جب تم حضرت زینب کو تو زیادہ نہیں مانتے، تم ان کا نام لینے سے ہمیں روک رہے ہو، تو ہمیں تمہاری سازش پتا ہے. تم یہ جانتے ہو کہ زینب کا نام جب آئے گا تو تمہارے باپ دادا کا ظلم نظر آئے گا. اگر جناب زینب کا نام لینا مجلسوں میں توہین ہے تو حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا نام لینا ہر تراویح میں توہین نہیں ہے مردوں کے درمیان؟ جان لیں کہ بعض دفعہ لوگ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں محبت لیکن پیچھے زہر ہوتا ہے، اور اصل زہر یہی یاد رکھیں کربلا سے اور اہل بیت سے کہ ان کے فضائل اور مصائب بیان نہ ہوں، کیونکہ جب فضائل اور مصائب بیان ہوں گے یہ چھوٹا سا جھولا ان کی جان لے لیتا ہے. آپ رونا شروع کر دیں انڈیا یا کسی دیہات میں اور جھولا اٹھا کے 10 آدمی آپ سے ضرور پوچھیں گے بھیا کیا ہوا؟ کہ جھولا خالی ہے، سمجھے کو بچہ ہوگا اس میں. آپ کہیں بچہ کوئی نہیں ہے، بچہ 1400 سال پہلے مارا گیا. کس کا مارا گیا؟ نبی کا پرنواسا مارا گیا. وہ فوراً کہے گا اچھا بھیا ہم تو نہیں تھے کم سے کم. یہ بعض ہندو کہتے ہیں، البتہ بعض راجپوت بھی کہتے ہیں اہل سنت کے، اہل بیت کے ساتھ بڑا برا ہوا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اس میں نہیں تھے. بعض ایسے کھلے قسم کے اہل سنت ہم جانتے ہیں، اور بعض نے یہاں تک کہا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے اوپر اور اس کے اوپر اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو تنگ کیا ہے. یعنی مسئلہ کیا ہے؟ یعنی بیچاروں کو کلیئر نہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ حضرت فاطمہ کو اس نے تنگ کیا ہے تو ہم لعنت بھیجتے ہیں. اور پھر بعض نے کہا، خود ہمارے سامنے کی بات ہے کہ بھائی اگر کیا یا نہیں کیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کم سے کم ہمارے آباء و اجداد ایسے نہیں ہوں گے، ہم تو بھائی ہندو کی اولاد ہیں. بس نہیں، ہم نے خود سنا. شعور ہے لوگوں میں اہل بیت، اور یہ عزاداری اس شعور کو اجاگر کرتی ہے اور لوگوں کی توجہ دلاتی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا.